آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی کل شروعات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے قانون ساز اسمبلی میں گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے 4 آرڈیننس اور 3 سرکاری بل ایوان میں پیش کیے۔ وزیر مالیات سدھیر منگنٹیوار نے بھی 11,000 کروڑ روپیوں پر مبنی مطالباتی ضمیر میں ایوان میں پیش کیے۔ ان میں محکمہ توانائی کے لیے سب سے زیادہ 8,750 کروڑ روپے جبکہ محکمہ داخلہ کو 2,001 کروڑ روپے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مطالبات پر کل اور پرسوں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے قبل بجٹ اجلاس کے افتتاحی خطاب میں گورنر سی ودیا ساگر راؤ نے ریاستی حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے کاموں کی تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کے مفادات کے لیے عہد بستہ ہے۔ کسانوں کے لیے حکومت نے مراٹھواڑہ اور ودربھ میں کئی منصوبے بھی شروع کیے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ جل یکت شیوار منصوبہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ دریاسنا قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف رہنما رادھا کرشن وکھے پاٹل نے گورنر کے خطاب پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مہاراشٹر کو سخت مایوس کیا ہے۔ ریاستی بجٹ اجلاس کے دوران کل ایک دلچسپ پیش رفت ہوئی۔ ریاستی قانون ساز کونسل ملک کا پہلا بنا کاغذ کے کام کرنے والا یعنی پیپر لیس ایوان بن گیا ہے۔ بجٹ اجلاس کے پہلے دن کل سبھی اراکین کی میز پر کاغذات کی بجائے ٹچ اسکرین نوٹ بک رکھے گئے تھے۔ ایوان کے کام کاج کی شروعات ہوتے ہی اسپیکر رام راجے نمبالکر نے بتایا کہ کمپیوٹرائزیشن پروجیکٹ کے تحت سبھی ممبروں کو ٹچ اسکرین نوٹ بک دستیاب کروائے گئے ہیں۔ ان نوٹ بکس میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ نمبالکر نے کہا کہ ان نوٹ بکس میں قانون ساز بورڈ کے روزمرہ کے کام کاج، قوانین، ایوان کی مختلف کمیٹیوں کے علاوہ اراکین کے بھتے، موجودہ اور سابق ممبران کی معلومات کے علاوہ دیگر کئی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ مرکز نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے کہ 1 اپریل سے بچت کھاتوں میں کم از کم بیلنس نہ رکھ پانے والے کھاتے داروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پرائیویٹ بینکوں سمیت مختلف بینکوں سے بھی یہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ ایک خاص حد کے بعد نقد رقم کی لین دین اور ATM مشینوں سے نکالے جانے والی رقم پر عائد کیے گئے چارجز پر نظر ثانی کرے۔ کانگریس نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے بچت کھاتوں میں کم از کم بیلنس نہ رکھ پانے والے صارفین پر جرمانہ عائد کرنے کے فیصلے کو غریب مخالف اور متوسط طبقے کے مخالف قرار دیا۔ نئی دلی میں کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان اجے کمار نے کہا کہ اس فیصلے سے غریب عوام بری طرح متاثر ہوں گے۔ کمار نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت محنت کش متوسط طبقے اور غریب عوام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ 5 سال کے وقفے کے بعد اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے کھاتوں میں کم از کم بیلنس نہ رکھ پانے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کے اپنے فیصلے کو ایک بار پھر متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بینک نے ATM سمیت دیگر خدمات پر چارجز میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا بینک بچت کھاتوں کے صارفین کو بلا چارج 1 مہینے میں 3 مرتبہ نقد رقم جمع کرانے کی اجازت دے گا اور اس کے بعد ہر لین دین پر 50 روپے کا چارج لگے گا جس پر سروس ٹیکس الگ سے ہوگا۔ SBI کے نظر ثانی شدہ چارجز کے مطابق کھاتوں میں کم از کم ماہانہ اوسط بیلنس قائم نہ رکھ پانے کی صورت میں 100 روپے کا چارج لگے گا جس پر سروس ٹیکس الگ سے عائد کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کل مرکز اور RBI سے اس عذرداری پر جواب مانگا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ لوگوں کو منسوخ شدہ کرنسی نوٹ اس مہینے کے آخر تک جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس JS کھیہر کی سربراہی والی بینچ نے اس معاملے کی سماعت آنے والے جمعہ کو مقرر کی ہے۔ عذرداری میں وزیراعظم نریندر مودی کی 8 نومبر کی تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کرنسی نوٹوں کی منسوخی اور اس کے بعد RBI کی طرف سے نوٹیفیکیشن کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت عوام کچھ مخصوص ضابطوں کی کارروائی پر عمل کر کے RBI کی مخصوص شاخوں میں 31 دسمبر 2016 کے بعد بھی منسوخ شدہ نوٹ جمع کرا سکتے تھے۔ بینچ نے اس دلیل کو کہ RBI کے آخری حکم نامے میں صرف ان افراد کو 31 مارچ تک کی مدت کے دوران منسوخ شدہ کرنسی نوٹ جمع کرانے کی اجازت دی گئی ہے جو اس سے پہلے بھارت سے باہر تھے، وزیر اعظم کے ذریعے کرائی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کے مترادف سمجھا ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کی آج سے شروعات ہو رہی ہے۔ اس سال ریاست بھر سے 21,686 اسکولوں کے 17,66,098 طلبہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ امتحانات کے لیے 4,728 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ریاستی امتحانی بورڈ کے صدر گنگادھر مامنے نے کل پونے میں اخباری نمائندوں کو یہ اطلاع دی۔ اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھنا بھارتی دستور کے لیے ایک چیلنج ہے۔ معروف ادیب اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر ناگناتھ کوتاپلے نے اس خیال کا اظہار کیا۔
کوتاپلے کل یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کی جانب سے اظہار رائے کی آزادی کو درپیش چیلنج کے عنوان کے تحت منعقدہ قومی سطح کے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سینئر پروفیسر جے دیو ڈوڑے کے اعزاز میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا، جو 30 اپریل کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سیمینار میں معروف صحافی ڈاکٹر شری پاد جوشی، نشیکانت بھالے راؤ اور صدر شعبہ ڈاکٹر سدھیر گوانے سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ پائپ لائنوں کی مرمت کی وجہ سے آج صبح 9 بجے سے اگلے 24 گھنٹوں تک اورنگ آباد شہر کی پانی فراہمی مسدود رہے گی۔ اس لیے آنے والے 2 دنوں میں شہر میں پانی فراہم نہیں کیا جا سکے گا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے یہ اطلاع جاری کی ہے۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔